اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وہ جانثار صحابہ اور شاگرد دیے تھے، نبی پاک کے کہنے پر ایک آواز پر لبیک کہنے والے تھے۔ پوری دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی، پوری دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ان کے بھی صحابہ تھے، ان کے بھی شاگرد تھے، مگر اتنے فرما بردار اور تابع دار نہیں تھے جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار اور تابع دار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام حضرت حنظلہ ہے، جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ، بڑی دیر بعد شادی ہوئی آپ کی۔ جب شادی ہوئی، شادی کی پہلی رات ہے آپ کی، پہلی رات ہے، اپنی بیگم کے پاس گئے ہیں، ابھی رات کا کچھ حصہ بیت چکا ہے اور کچھ باقی ہے، کچھ گزر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ہم نے ایک مارکے پر جانا ہے، کافروں کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، تو اعلان کرو۔ اب آواز لگ رہی گلیوں میں حی علی الجہاد، کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، آؤ جہاد کی طرف، آؤ جہاد کی طرف۔ یہ صحابی ان کے کان میں آواز پڑی جو اپنی پہلی رات کی دلہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پہلی رات کی دلہن ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جو دور تھا اس میں یہ ہمارے جیسے جدید دور نہیں تھا کہ لائٹیں وغیرہ لگی ہوں یا کوئی روشنی ہو، وہ تو چراغ سے کام چلتا تھا، اور چراغ بھی ان لوگوں کے گھر میں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کے گھر میں تیل کے پیسے ہوتے تھے، ورنہ خود جناب نبی کریم کی حالت دیکھیں کہ جب آپ کی گھر میں ولادت ہو رہی ہے تو آپ کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا اس میں تیل نہیں تھا، یہ عالم تھا۔ اب یہ آواز جیسے صحابی نے لگائی تو اس صحابی کی کان میں پڑی اور اسی وقت اٹھ کر جانے لگے۔ بیوی نے یہاں سے پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میرے نبی، میرے محبوب پیغمبر نے مجھے بلایا ہے، تو لہٰذا ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا ابھی تو ہماری باتیں بھی نہیں ہوئی، ابھی تو ہماری ملاقات بھی نہیں ہوئی، ابھی تو ہمارے شب و عروسیاں وہ ابھی باقی ہیں، آپ جا رہے ہیں۔ تاریخی الفاظ کہ میرے پیغمبر سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کیا چیز ہے، محبت کیا چیز ہے، بیوی کیا چیز ہے، اولاد کیا چیز ہے، کوئی چیز میرے لیے بڑھ کر نہیں ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے لیے بڑھ کر ہے۔ چھوڑ کر چلے گئے۔ اچھا جا تو جا رہے ہو، اور اگر آپ وہاں پر واپس نہ ہو، شہید ہو، تو کل قیامت کے دن میں آپ کو کیسے پہچانوں گی؟ یہ بیوی سوال کر رہی ہے، آپ کو کیسے پہچانوں گی؟ وہیں پر جو ہاتھ میں تھا کپڑا، اس کپڑے کو تھوڑا سا کھینچا اور اس کو پھاڑ دیا۔ کہا اگر واپس آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو بھی ٹھیک ہے، مگر قیامت کے دن اگر مجھے پہچانو گے تو یہیں سے مجھے پہچان لینا۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو شہید کا لباس ہوتا ہے اسی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور اس کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کے خون میں لت پت اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے، اور قیامت کے دن ویسے جیسے کوئی مرا ویسے اس کو اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی سجدے کی حالت میں ہے تو وہ سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور اگر کوئی گانے، میوزک، فلم دیکھ رہا ہے اس دوران مرا ہے تو ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ کہاں یہاں سے مجھے پہچان لینا۔ اللہ کے نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور آگے، جب آگے اب یہ کیا ہے؟ غسل جنابت میں ہے، سمجھ رہے میری بات؟ غسل جنابت میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس میدان میں چلے گئے۔ جب میدان میں چلے گئے، جنگ ہوتی رہی ہے، ہوتی رہی ہے، ہوتی رہی ہے، یہ صحابی شہید ہو گئے، حضرت حنظلہ یہ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے، جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حنظلہ کہاں پہ جس کی بھی شادی کی پہلی رات تھی، وہ صحابی کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈو۔ زندوں میں دیکھا نظر نہیں آئی، شہیدوں میں دیکھا نظر نہیں آئی، زخمی مریضوں میں دیکھا اس میں بھی نظر نہیں آئی۔ اچھا نہ شہیدوں میں ہے، نہ زندوں میں ہے، اور جو زخمی ہے اس میں بھی نہیں ہے، یہ کہاں چلے گئے؟ سارے دیکھ رہے ہیں پریشان۔ اسی اسنا میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش فرشتے نیچے لے کر آ رہے ہیں، آسمان سے لاش نیچے لے کر آ رہے ہیں۔ جب حضرت حنظلہ کے چہرے مبارک پر دیکھا، آپ کے جسم پر دیکھا، تو اس پر پانی کے اثرات تھے، گیلا تھا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت سے فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہو، جنت سے۔ کیوں کہ نبی کے ساتھ محبت جو کرے تو پھر اس کے لیے یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے پانی سے اس کو غسل دیتے ہیں، عرش کے پانی سے اس کو غسل دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک بہترین نمونہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کر دکھایا اور دنیا کو بتلا دیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرے گا، الفت کرے گا، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اس کو انعام یہ دیتے ہیں کہ اس کو بلند درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے تو یہ حدیث کہی گی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے تب تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک اس کو میں اپنی جو اس بندے کی بیوی ہے اس سے، اولاد سے، مال سے، جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، تب تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صفت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر تھی کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت جو کرتے تھے، اپنی بیوی کیا، بچے کیا، اولاد کیا، مال کیا، سارا کچھ فنا کر دیتے تھے، مگر صرف حضور کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح پکی سچی محبت حضور پاک کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دل کے ساتھ یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب عالم نزاع ہو، آخری وقت ہو، یہ بابرکت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد فرما، آمین برحمتک۔